نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ۔ آج ہم اللہ کے حکم سے ثلاثی مزید فی کے باب افعال سے ماضی مجہول اور مضارع مجہول بنانا سیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ماضی مجہول بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ماضی کا کیا وزن ہے؟ افعل۔ اب اس سے ہم مجہول کیسے بنائیں گے، کن قوانین قاعدوں کے تحت بنائیں گے؟ تو اس میں سب سے پہلے کیا کریں گے، لام کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، لام کے اوپر زبر ہی رہے گی، ٹھیک ہے، لام کے اوپر زبر رہے گی۔ اس کے بعد لام کے بعد عین کلمہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے نا، اس کے نیچے زیر لگا دیں، ٹھیک ہے، اس کے نیچے زیر لگا دیں۔ اور اس کے بعد جو یہ ساکن ہے نا، ساکن برقرار رہے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں ان پہ پیش لگا دیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے ماضی ثلاثی مجرد میں ہم نے بنایا تھا، دوریبا، آپ کو یاد ہوگا دوریبا، اس میں بھی لام کلمے کے اوپر زبر ہی تھی، یہ اس میں بھی زبر ہی رہے گا۔ عین کلمے کے نیچے زیر لگا لیں گے، اس کے عین کلمے کے نیچے بھی زیر تھا اور پیش تھا پہلے اس میں، تو اس میں ساکن کو برقرار رکھیں گے اور حرکت والے جتنے بھی حروف ہوں گے ان کے اوپر پیش لگا دیں، بس سمپل۔ تو اس سے کیا بن جائے گا، اس سے بن جائے گا افعلا، ٹھیک ہو گیا، افعلا، ادخلا، ادخلا، اسے داخل کیا گیا۔ مضارع مجہول کی طرف آ جائیں، یفعلو، یفعلو سے ہم مجہول بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ اس میں بھی لام کلمہ جو ہے، لام کلمہ اس کے اوپر پیش ہی رہے گی، اس کو بھی چھیڑیں گے نہیں۔ عین کلمے کے نیچے زیر ہے نا، اس کے اوپر زبر لگا دیں۔ مضارع مجہول میں عین کلمے کے اوپر مفتوح ہی ہوگا، وہ زبر ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ثلاثی مجرد میں بھی زبر تھا، ادھر اس میں بھی زبر ہے، اور اس میں پیچھے صرف علامت مضارع جو ہوگا نا اس پہ پیش لگانی ہے۔ تو کیا بن جائے گا، یفعلو، عین کلمے کے اوپر زبر آ گیا، یفعلو، تو ینزلو، ینزلو، ٹھیک ہو گیا، ینزلو، وہ اتارا جائے گا۔ ترجمے کی طرف ذرا توجہ دیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ادخلا، ادخلا کو دیکھیں، ادخلا کا کیا مطلب ہے، اس نے داخل کیا۔ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا ثلاثی مجرد میں وہ داخل ہوا، دخلا، وہ داخل ہوا، لیکن باب افعال میں ہم کیا اس کا ترجمہ کریں گے، باب افعال میں ادخلا، اس نے داخل کیا۔ اس کا مجہول کیا بن جائے گا، ادخلا، اسے داخل کیا گیا۔ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ اس نے داخل کیا، اس نے داخل کیا گیا، اس نے مطلب ہے ٹیچر نے بچے کو داخل کیا، ٹھیک ہو گیا، ٹیچر نے بچے کو داخل کیا، یعنی اس نے داخل کیا۔ اب ادخلا کا مطلب ہے اسے داخل کیا گیا، یعنی کیا، بچے کو داخل کیا گیا۔ اب اس میں فاعل کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹیچر نے کیا یا بچے کے باپ نے داخل کیا، کس، تو یہ آ جائے گا اسے داخل کیا گیا، بچے کو داخل کیا گیا۔ بالکل آپ اسی طرح آ جائیں فعل مضارع کی طرف، آ جائیں فعل مضارع مجہول کی طرف آ جائیں، ینزلو، وہ اتارے گا، مثال کے طور پہ وہ اتارے گا، یعنی ٹیچر اتارے گا، ٹیچر بچے کو اتارے گا، نیچے اتارے گا، یعنی ٹیچر بچے کو اتارے گا، ٹھیک ہو گیا، وہ اتارے گا، وہ ہے اس میں، وہ اتارے گا، بچے کو اتارے گا۔ ینزلو، ینزلو، وہ اتارا جائے گا، وہ اتارا جائے گا، کون اتارا جائے گا، بچہ ہی اتارا جائے گا، لیکن کون اتارے گا پتہ نہیں ہے، اتارا جائے گا، اس میں فاعل کا پتہ نہیں ہے، مجہول ہے نا، فاعل کا نام معلوم ہوتا ہے، تو ٹیچر نے اتارا یا بچے کے باپ نے اتارا، تو وہ اتارا جائے گا۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے پڑھا تھا ثلاثی مجرد میں فعل مجہول جب ہم بناتے تھے تو وہ ہم فعل متعدی سے بنایا تھا، ہم نے اسے فعل متعدی سے کیوں بنایا تھا کہ اس کا جو مفعول آئے گا نا تو وہ نائب الفاعل بنے گا، وہ حالت رفع میں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، مجھے امید ہے کہ آپ یہ تھوڑا سا سمجھ گئے ہوں گے، آگے دیکھتے ہیں۔ اب یہ ہمارا چارٹ مکمل ہو گیا ہے، اس میں ماضی مجہول اور مضارع مجہول بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب دیکھیں، افعلا، افعلا کے وزن پہ ہم نے افعلا پڑھ لیا ہے، اور یفعلو کے وزن پہ ہم نے یفعلو پڑھ لیا۔ دیکھیں،
افعلا، ادخلا، اخرجا، ارسلا، اطعما اور انفقا. یہ ہو گیا مجہول، ماضی مجہول. مضارع مجہول میں کیا آئے گا؟ یفعلو سے کیا ہو جائے گا؟ یدخلو، یخرجو، یرسلو، یطعمو اور ینفقو. یہ ہمارا چارٹ مکمل ہو گیا ہے. اس چارٹ کو آپ بار بار دیکھیں اور اس میں رولز جو ہیں وہ اپنے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کریں. اب ہم آگے دیکھتے ہیں، مثالوں کے ذریعے ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس مثال کو دیکھیں. مثال میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انعمتا. انعمتا میں روٹ لیٹرز دیکھیں، نون عین میم. انعمتا، انعما، انعما ینعمو. تو انعما ینعمو انعامن. انعما ماضی کا ہے، ٹھیک ہے، ماضی کا ہے، باب افعال کا. تو باب افعال کا آ گیا فعل ماضی کا انعمتا. اب ہم اس کی گردان میں جائیں گے. انعما، انعما، انعمو، انعمت، انعمتا، انعمنا، انعمتا. یہ ساتواں صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انعمتا، اس میں فاعل کون سی ہے؟ انتا. فاعل کون سی چھپی ہوئی ہے؟ انتا. تو یہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے، تو نے انعام کیا. تو اس میں آپ دیکھیں گے اور پھر گردان میں آپ کے ذہن میں گردان آ جانی چاہیے، اور جو صیغہ ہو اس کا جو فاعل ہوگا اس کو لے کر آئیں اور ترجمے میں شامل کر دیں. آگے دیکھیں، آگے مثال میں دیکھیں، مزید ہمیں سمجھ آ جائے گی. اب اس کو دیکھیں. اب یہ ینفقونا، ینفقونا کو دیکھیں. یہ ینفقونا آ گیا ہے. یہ کون سا ہے؟ اس کے روٹ لیٹرز کون سے ہیں؟ نون، فا، قاف. ینفقو، ینفقو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا ہے. یہ باب افعال میں سے ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ ینفقونا، ینفقو. تو اس کا مطلب انفقا ینفقو، ینفقو مضارع ہے. اب فعل مضارع. اب اس کے صیغے کو دیکھیں گے، گردان میں جا کے اس کے صیغے کو دیکھیں گے. یہ ینفقونا کون سا صیغہ ہے؟ یہ آپ کی گردان آ گئی ہے، باب افعال فعل مضارع کی گردان. ینفقو، ینفقان، ینفقونا جمع مذکر غائب کی یہ صیغہ ہے. تو اس کو ہم نے دیکھ لیا ینفقونا. تو ینفقونا خرچ کرنا. ینفقونا اس میں جو وہ ہے وہ ہم ہے، ٹھیک ہے، وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، فائل جو ہے ہم ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں. اب دیکھیں اخراجن، دیکھیں اخراجن. اخرجا، یخرجو، اخراجن. ٹھیک ہے، روٹ لیٹرز خا، را، جیم. اخراجن یہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ باب افعال میں سے ہے. باب افعال میں سے کیا ہے؟ مصدر ہے نا. اخرجا، یخرجو، اخراجن مصدر آ گیا ہے. اب یہ یہاں پہ مصدر کیا آیا ہوا ہے؟ یہ مفعول مطلق آیا ہوا ہے، مفعول مطلق بن کے آیا ہوا ہے، یہ اس کا مصدر. اچھا، اب یہ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ چلیں اس مفعول مطلق کو تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہ مثال لیں گے، اس آیت کی مثال لیں گے. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے. اچھا، مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ مفعول مطلق کسی جملے میں جب مصدر مفعول بنتا ہے تو اسے مفعول مطلق کہتے ہیں. سمپل، آسان ہے کہ جب کسی جملے میں یہ جو مصدر ہوتا ہے نا، مصدر اخراجن جو ہم نے پڑھا ہے، مصدر جو ہے وہ مفعول بنتا ہے تو اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. آسان ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں. یہ فعل کا اپنا مصدر ہوتا ہے یا ہم معنی مصدر ہوتا ہے. فعل کا اپنا مصدر ہوتا ہے، یعنی اخرجا، یخرجو، یخرجو فعل ہے، اخراجن اس کا مصدر ہے. یا تو اپنے فعل کا مصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ہم معنی ہوتا ہے. تو ہم ابھی فی الحال فعل کا مصدر پڑھ رہے ہیں، تو فعل کا مصدر ہوتا ہے تو اس کو ہم مفعول مطلق کہتے ہیں. اب اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں: تاکیدی، نوعی، عددی. نوعی نوعیت، عددی عدد جو ہوتے ہیں 1 2 3، اور تاکیدی تاکید. تو ہم یہاں پہ صرف تاکید کو دیکھتے ہیں، یہ پھر بعد میں ہم دیکھیں گے، بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ اس کا تعلق تاکید کا اس کے ساتھ ہے، اخراجن کے ساتھ ہے، مصدر کے ساتھ، باب افعال کے ساتھ ہے.
تاکیدی کو دیکھتے ہیں. تاکیدی کیا ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہے. جب یہ مصدر مفعول بن کے آتا ہے, اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم تاکیدی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاکیدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فعل جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہو, یعنی 100% ویسا ہی ہو. اب مثالیں دیکھیں, مثالوں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. درب تو دربن, میں نے مار ماری. میں نے مارا ایک تو سمپل ہے نا, میں نے مار ماری. دوسرا جملہ دیکھیں, جلسہ حامد جلوسن, حامد بیٹھا جیسا کہ بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے, حامد بیٹھا جیسا کہ بیٹھنا چاہیے, ایک تاکیدی ہے, ایک مطلب ہے اس میں پرفیکشن ہے, جیسا کہ بیٹھنا چاہیے. اب یہ آگے دیکھیں مضارع کا, باب افعال کی مضارع کی مثال دیکھیں. یخرجکم اخراجن, وہ یخرجکم وہ نکالے گا تمہیں. ٹھیک ہے نا, وہ نکالے گا تمہیں جیسا نکالا جاتا ہے. یہ ہو گیا اس کا معنی. اخراجن کا یہ معنی ہے کہ جیسے نکالا جاتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے, اس کے ترجمے کو سمجھ گئے ہوں گے. چلیں اب اپنی مثال کی طرف جاتے ہیں, مثال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں باب یہ اخراجن وہی باب افعال مصدر مفعول مطلق ہے. اب سمجھیے ہے نا. اب اس کا ترجمہ کیا آ جائے گا؟ ثم یعیدکم, اس کو دیکھیں, ثم یعیدکم, پھر وہ تمہیں لوٹائے گا. فیہا, اس میں. ویخرجکم, اور پھر نکالے گا تمہیں. اخراجن, جیسے نکالا جاتا ہے. اب سمجھیے آپ اس کے ترجمے کو. چلیں آج آگے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں اس کی, اسی سورہ نوح کی ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں, اسرارن, چھپ کے بات کرنا, پوشیدہ بات کرنا. تو اسرارن کو لے لیتے ہیں, باب افعال میں سے ہیں. ٹھیک ہے, مصدر ہے, مفعول مطلق ہے. اب یہ دیکھیں, ثم انی, پھر میں نے. آلنا یعلن اعلانن, آپ نے پڑھا ہے نا, اعلان کرنا ظاہری طور پہ. پھر میں نے انہیں اعلانیہ سمجھایا. ثم انی اعلنت لہم, ٹھیک ہے, ان کو اعلانیہ سمجھایا. اسررت کا مطلب ہے پوشیدہ. ٹھیک ہے نا, واسررت, اور پھر پوشیدہ سمجھایا. لہم, انہیں. اسرارن, رازدارانہ طور پہ. سمجھ گئے نا اسرارن کا مطلب؟ ایک اس کا جو مفہوم ہے وہ سمجھ گئے کہ کیا کہنا. ثم انی اعلنت لہم, اور پھر میں نے انہیں اعلانیہ سمجھایا. واسررت لہم اسرارن, اور انہیں پوشیدہ رازدارانہ طور پہ سمجھایا. تو یہ آپ کا آ گیا ہے مصدر. اب دیکھیں, کل انما انا منذر, یہ منذر, یہ اسم الفاعل بھی دیکھ لیں, یہ بھی قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہوا ہے. منذر, منذرین, مرسلین. تو یہ والے آتے ہیں, یہ اسم الفاعل, اسم المفعول, یہ اس طرح کے آتے ہیں. تو یہ ایک مثال, قل انما انا منذر, خبردار کرنے والا, ڈرانے والا. فاعل ہے نا, اسم الفاعل. تو یہ آپ کا اسم الفاعل آ گیا. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو مجہول اور یہ جو ہے اس کی مثالیں سمجھ آ گئی ہوں گی. الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک بھی ختم ہوا. اللہ تعالی ہمارا اسی طرح قرآن و حدیث سے تعلق قائم و دائم رکھیں, اور ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.